جب سنت واضح ہو جائے آپ پہ تو ایک طرف ہے فرض، مثال کے طور پہ 4 رکعت میں نے نماز فرض پڑھنی ہے، ایک طرف ہے نوافل۔ اب بہت سے علماء کرام ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے زائد نہیں پڑھا تو آپ کا جو فرض ہے وہ بھی قبول نہیں ہوا۔ یہ جذباتی جملے ہیں، یہ بڑے علماء نے کہیں نہیں لکھے، بالکل ایسا نہیں ہے۔ جو احادیث ہیں وہ تو بالکل، جب آپ زائد اس کے لیے لفظ بول رہے ہیں تو خام خواہ اسے دین کا حصہ بنا رہے ہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک بدو صحابی ہے، اور عموماً بدو صحابی جو ہے نا وہ بڑے اسٹریٹ فارورڈ ہے، سواری سے اترا بھی نہیں تھا۔ جی اچھا، شریف اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیں میں جنت میں پہنچ جاؤں، ہاں کامیاب ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا فرض نماز قائم رکھ، ہاں تیری مرضی تو اس میں بڑھانا چاہے، فرض زکات دے، اور فرض جو ہے وہ روزے رکھ۔ اس وقت حج فرض نہیں ہوا تھا، اور پہلی چیز آپ نے شہادت کا ذکر کیا جو اللہ اور اس کے رسول کی شہادت دینا ہے۔ اچھا، اس نے کہا یا رسول اللہ نہ میں اس میں کوئی اضافہ کروں گا نہ کوئی کمی کروں گا۔ جب واپس مڑا آپ نے فرمایا کسی نے جنتی شخص کو دیکھنا ہے اس کو دیکھ لو۔ اچھا، اس میں واضح الفاظ ہیں کہ تمہاری مرضی اگر بڑھانا چاہو۔ اس نے کہا میں اس سے نہیں بڑھاؤں گا۔ اچھا، آپ حیران کن بات دیکھیں کہ زکات کے مسئلے میں علماء یہی کہتے ہیں کہ 2.5% دے دو باقی نہ بھی دو، اس کو 3 نہیں کرتے، اس کو نہیں 3 کرنے دیتے، اور کہتے ہیں کرو تو ثواب ہے لیکن 2.5 دو تو سارا مال پاک ہے اور 2.5 ہمیں دے دو۔ جب نماز کی باری آتی ہے تو فجر کی 2 سنتیں اس کے ساتھ انٹیگرل کیوں کر دیتے ہیں؟ وہاں بھی کہنا کہ 2 پڑھو، بالکل مسلم میں حدیث ہے، دنیا اور جو کچھ اس میں اس سے بڑھ کر محبوب ہے۔ میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ ساری سنتوں کا وطر کا اہتمام کروں، لیکن الموطا امام مالک کھول کے پڑھیں۔ جو فاتح ایران ہے سعد ابن ابی وقاص، پوری زندگی عشاء کی 5 رکعتیں پڑھتے تھے، 4 فرض اور 1 وطر۔ 2 سنتے بھی نہیں پڑھتے تھے عشاء کی، 1 وطر پڑھتے تھے، کیونکہ وطر ایک تاکیدی سنت ہے، وہ بھی فرض کوئی نہیں ہے۔ مولا علی کا قول ہے جامع ترمذی میں کہ وطر سنت ہے لیکن اسے مت چھوڑو، ایک تاکیدی سنت ہے، اوبلیگیٹری پھر بھی نہیں ہے، تو فرض نہیں ہے۔ اور یہ دیکھیں انہوں نے نمازوں کو اتنا مشکل کیا، جب آپ عشاء کی 17 رکعتیں بتائیں گے اور ٹوٹل 24 گھنٹے میں 17 رکعتیں، لوگوں نے ہماری ویڈیوز کے بعد نہ صرف نماز شروع کی، پھر سنتیں اور نوافل بھی شروع کر دیے، کیونکہ سٹارٹ تو ہوا نا، عادت پڑ جائے گی۔ تو پھر اگر آپ اتنی لمبی داڑھی بتائیں گے کہ یہ سنت ہے، حالانکہ نبی علیہ السلام کی تو داڑھی نہر تک تھی، تو کبھی کسی نے داڑھی رکھنی، ہم نے بتایا کہ یار داڑھی مطلقاً رکھنا یہ نبی علیہ السلام کا حکم ہے، چاہے وہ چھوٹی شاید افریدی والی ہو، مٹھی ہو جائے تو سنت ہے، اس سے زیادہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر چھوٹی بھی رکھ لو تم سنت میں داخل ہو جاؤ گے، لیکن چھوٹا پیٹ بھی ہونا چاہیے۔ ہاں جی، آپ بھی رکھ ہی لیں۔ میں نے تو غامدی صاحب سے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ سر آپ داڑھی رکھ لیں، آپ کی بعد میں وزن آ جائے گا۔ میں بھی دیکھیں نا یہ پگڑی، مولانا مودودی فرماتے تھے کہ جو درس دینے والا ہے وہ پگڑی بھی پہنے اور داڑھی چھوٹی نہ رکھے، بڑی رکھے، تاکہ نہ اثر ہو، اور یہ حقیقت بات ہے۔ میں تو ویسے ہی سچل داڑھی ہے، میں نے کبھی کٹوائی نہیں ہے، لیکن یہ دیکھیں پگڑی میں نے اسی لیے اڈاپٹ کی ہے، میں ٹوپی میں بھی درس دے سکتا تھا، تاکہ گیٹ اپ کے ذریعے ایک میسج آتا ہے۔ اور دینی طبقے میں جو شیطان گھسا ہوا ہے نا کہ جی اس کی شکل و صورت سنت کے مطابق ہے یا نہیں، بے شک جھوٹ بولتا ہوں، ہاں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ داڑھی ہونی چاہیے، حالانکہ داڑھی مڑانا چھوٹا گناہ ہے، جھوٹ بولنا بڑا گناہ ہے۔ جھوٹے کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں، بغیر داڑھی والے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ قول ہے میری امت جھوٹ نہیں بول سکتی، یہ کرتی ہے لیکن جھوٹ نہیں بول سکتی۔ انجینئر صاحب، عام طور پہ علماء کلام کہتے ہیں کہ جو اختلاف ہے، اختلاف دین جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور میں اس بات کو اس طرح سے سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اختلافات نہ ہوتے تو ہم بھی کیتھولک ہوتے، ہمارے یہاں کو مذہب کے اوپر بحث ہی نہ کرتا جتنے کہ ہم کرتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ضرور ہے، لیکن اوور اے پیریڈ آف سینچریز اگر آپ دیکھیں تو مسلمانوں کے ہاں تحقیق کا کوئی طریقہ نہیں رہا۔ قرآن پڑھنا اگر روک دیا جائے اور ڈائریکٹ حدیث پڑھنی روک دی جائے تو نوجوان جو ہیں وہ علم کہاں سے لیں گے؟ اور اگر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں کر رہا ہوں تو میرا تھیسس جتنا صحیح ہو سکتا ہے اتنی ہی پروبیبلٹی ہے کہ میرا تھیسس غلط بھی ہو، وہ پھر بھی تھیسس ہی ہوگا۔ تو جب غلطی کے اختلاف پہ میرے پہ کفر پہ فتویٰ لگ جائے گا تو میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کروں گا کیوں؟ دیکھیں یہ جو آپ نے کہا نا اختلاف رحمت ہے، اس کو تھوڑا ماڈیفائی کر لیں، اختلاف رائے رحمت ہے۔ مخالفت جو ہے وہ تو سب سے بڑی لعنت ہے جو ہمارے اوپر پڑی ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کی تکفیر کرنا شروع کر دی، مخالفت کر رہے ہیں۔ جی، اختلاف رائے تو صحابہ میں بھی ہوا ہے، اور اس میں سے کتنی ایسی چیزیں جی بڑے بڑے موقعوں پہ ہوا۔ آپ دیکھیں صحیح بخاری میں تعلیقاً امام بخاری لے کے ہیں کہ سیدنا عمر نے اپنے دور خلافت میں ایک شخص کے اوپر حد جاری کر دی اور وہ پاگل تھا۔ حضرت علی نے کہا کہ امیر المومنین 3 لوگوں سے تو اللہ نے قلم اٹھایا ہوا، ایک مجنون ہے، ایک نابالغ ہے اور ایک سویا ہوا شخص۔ تو حضرت عمر نے اپنا ڈیسیژن واپس لیا۔ دیکھیں اختلاف رائے کے کتنے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ باقی جو آپ نے یہ بات کی نا کہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم مسلمانوں میں تحقیق والا معاملہ ختم ہو گیا، ظاہر ہے کہ جب ہم محکومی میں چلے گئے نا، بنو عباس جو ہے ہمارا ایک گولڈن پیریڈ تھا، احادیث کی کتابیں بھی لکھی گئیں، سائنس میں بھی ترقی ہوئی، پھر آہستہ آہستہ جب حکومتی لیول کے اوپر
ایسے لوگ آ گئے کہ جو خاص اسکول آف تھاٹ کو گود لینا شروع ہو گئے. سب سے پہلے معتزلہ کو گود لیا مامون رشید نے, اچھا, اور پھر تلوار کے زور کے اوپر سب کو اس کا پابند کیا. جی اچھا, پھر دیکھیں اسی کی نسل میں آگے جا کے متوکل جو ہے وہ بالکل 180 ڈگری ہو گیا. وہ اہل حدیث اسکول آف تھاٹ کا فالو کرنے والا تھا, چن چن کے معتزلہ کو انہی لوگوں کو جیلوں میں ڈلوایا, کتابیں ضائع کروا دی, یہ کروا دیا. تو یہ جو حکومتی انوالومنٹ ہے نا, یہ سب سے بڑا یعنی آپ سمجھ لیں ایک کلٹ ہے جس کی وجہ سے سب کچھ ہوتا ہے. امام خمینی نے وہاں پہ جتنے تعلیمی ادارے ہیں نا ایران میں, ان کو گورنمنٹ سے آزاد کیا ہوا ہے, ان کا اپنا بجٹ ہے. آپ کو پتہ ہے جی لٹریسی ریٹ کتنا ہے؟ نہیں مجھے نہیں پتا. 98. دیکھ لیں. پھر انہوں نے کہا اگر آپ حکومتوں سے بجٹ لوگے تو حکومتوں کی غلطیوں کے اوپر تو آپ تنقید ہی نہیں کر سکتے. تو یہ حکومتوں نے جب گود لیا, اب یہاں پہ بھی دیکھیں سب کانٹیننٹ میں خود خاندان مغلیہ سے تعلق رکھتا ہوں, لیکن یہاں مغلوں نے کیا کیا, انہوں نے اورنگزیب عالمگیر ہمارا دادا تھا, بھائی کو قتل کروایا, اپنے کئی بھائی قتل کیے, باپ کو شاہجہاں کو جو ہے وہ ڈال دیا جیل کے اندر, جہاں وہ اس تاج محل کو دیکھتا رہے, اور اسی کی والدہ تھی وہ تاج محل جس کا بنا ہوا تھا. اور دوسری طرف فتاوی عالمگیری لکھوا کے علماء کو ایسا فین کیا روٹی روزی کے اوپر لگا کے, لوگ کہتے ہیں جی ٹوپیاں وہ سی کے گزارا کرتا تھا, نماز کبھی نہیں چھوڑی. میں کہنا بھرا بھی نہیں چھڑیا, انہیں کوئی پیو بھی نہیں چھڑیا. یہ اس کا دوسرا پہلو تھا. یہ دو رخ ہوتے تھے. یہاں بھی آج بھی آپ پولیٹیشنز کو دیکھیں, اگر آپ ان کے پولیٹیشنز کو چھوڑ دیں, باقی ہمارے جو جتنے امیر لوگ ہیں, خواہ وہ پراپرٹی ڈیلرز ہوں یا ان کے, آپ ذرا فلائی کاموں کو دیکھیں, لگتا ہے کہ یہ تو سیدھے جنتی ہیں, حاتم طائی سے زیادہ ان کا نکل آئے گا وہاں پہ ریکارڈ. لیکن دوسری طرف دیکھیں تو دوسری ایکسٹریم پہ ہوتے ہیں. تو بیسیکلی حکومتوں کا زبردستی والا معاملہ, اس کی وجہ سے لوگوں کو روک دینا کہ کوئی اختلاف رائے کرے, پورے خاندان سمیت غائب ہو جائے. مجھے بتائیں, میں نے جو اگر یہ روکنا ہی تھا تو پھر مدارس میں روکتے. دیکھیں میں وہ مدارس والا سلسلہ تو بعد میں آیا نا. مجھے بتائیں جو میں نے یہ ہنگامہ کھڑا کیا ہوا ہے, ایک لمحے کے لیے سوچیں ڈیموکریسی نہ ہو پاکستان میں, اگر ڈیموکریسی نہ ہو یہاں پر, اگر یوٹیوب نہ ہو اور حکومتی لیول کے اوپر ایک سٹانچ قسم کے کسی فرقے کی حکومت آ جائے, تو مجھے یہ کام نہیں کرنے دیں گے. اچھا, وہ مدارس کی بھی جو آپ بات کر رہے ہیں, مدارس بھی جناب ان کی مرضی کے بغیر نہیں چلتے تھے, یہ ذہن میں رکھیے گا. آج بھی اگر آپ دیکھ لیں ہمارے ملک میں سب سے اسٹرانگ طبقہ اسٹیبلشمنٹ کا نا, تو آپ دیکھتے ہیں کہ ذرا سے ان کا اشارے ابرو ہوتا ہے تو فتوے کیسے نکلنا شروع ہوتے ہیں. وہی علماء چند دن پہلے یہ بات کر رہے ہوتے ہیں, دوسری طرف جا کے دوسری بات. علماء پہ بھی سرکاری علماء کا ٹائٹل لگا ہوا ہے اور اس پہ کوئی ان کو حیا بھی نہیں ہے. لیکن میں اس اعتبار سے اسٹیبلشمنٹ کی تعریف کروں گا کہ وہ پھر ایسے لوگوں کو نہیں چھیڑتے جو ان کی بات نہیں مانتے, تنگ بھی نہیں انہیں کرتے, بس وہ کہتے ہیں ایک طریقے سے چلتے ہیں. لیکن جو ان کے پے رول کے اوپر ہوتے ہیں ان کو ہر دفعہ بلاتے ہیں, وہ پھر ان کے ساتھ تصویریں کھنچاتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ بس اس کے اوپر کام کرو. مسلمانوں کا سائنس سے کوئی اختلاف ہے؟ نہیں, کوئی اختلاف نہیں ہے. بلکہ سائنس کی بنیادیں آج آپ گوروں سے ذرا پوچھیں کہ سارے کے سارے معاملات کس نے, الخوارزمی جس کے اوپر پوری سائنس کھڑی ہے, کمپیوٹر, یہ کون تھا؟ وہ مانتے ہیں نا, آپ نہیں مانتے. نہیں, ہم تو مانتے, کیونکہ آپ کے بزرگوں نے کہا ہے کہ جناب دنیا جو ہے وہ ساکت ہے, اور دنیا گھوم اس لیے نہیں رہی کیونکہ اس کے اوپر انہوں نے ایک پورا فلسفہ جوڑا ہے. جی, علماء عرب نے بھی یعنی اس پہ سخت, اور احمد بریلوی صاحب نے پوری کتاب لکھ دی زمین ساکنہ. جب آپ بچوں کو یہ پڑھائیں گے اور سائنس کی کتاب کچھ اور کہے گی تو ظاہر ہے یا سائنسدان پیدا ہوں گے یا مذہب پیدا ہوگا. ابھی ہمارے مدارس کے اندر نا سائنس تو پڑھائی نہیں جا رہی. یہ پرانا فلسفہ رستو کا, بھائی فلسفہ تو کورالریز کے اوپر چلتا تھا اور وہ ڈیٹیکٹیو نالج ہوتا تھا. سائنس جو ہے نا یہ فلسفے کی وہ اولاد ہے جس نے ہر چیز کو پچھاڑ کے رکھ دیا ہے کہ نالج obtained through observations and experiments. دیکھیں اگر یہاں یہ لوگ پیدا ہوئے تو ڈاکٹر اقبال بھی تو پیدا ہوئے ہیں نا سب کانٹیننٹ میں, مولانا مودودی بھی تو پیدا ہوئے ہیں, ڈاکٹر اسرار بھی پیدا ہوئے ہیں, ڈاکٹر ذاکر نائک بھی, احمد دیدار صاحب بھی. تو ایسا نہیں ہے. لیکن یہ آپ کی بات درست ہے کہ مدارس کی آؤٹ پٹ ایسے لوگ نہیں ہیں, کیونکہ وہ ایک جس طرح ہمارے یہ پنجاب میں شاہ دولہ کے چوہے ہیں نا, اس کے اندر وہ آپ کو کنفائنڈ کر دیتے ہیں ایک سوچ کے اندر. جتنا بھی ہمارا مذہبی طبقہ ہے ان میں سے پچھلے 400 سال سے دیکھ لیں, کسی کا تحقیقی یا کنٹریبیوٹری ایکٹ کیا رہا ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں 400 سال میں اگر آپ کوئی ورلڈ لیول کے اوپر بندہ پروڈیوس کر سکتے ہیں تو دو ہی بندے ہیں, شاہ ولی اللہ دہلوی اور مولانا مودودی. تیسرا بندہ ڈھونڈنا مشکل ہے. مولانا مودودی کا کوئی ایسا سبجیکٹ نہیں ہے جس پہ انہوں نے تصنیف ختم ہے, کوئی شک نہیں اس میں. دنیا میں اس وقت مسلمانوں کے پاس کوئی شخص پیش کرنے والا ہے نا, اور ہم نے ان پہ کفر کا فتویٰ لگایا ہوا ہے. جی, ایک مودودی تھے 100 یہودی. ہاں, تو کہتے ابو امینہ بلال فلپس آپ کے ہم نام, وہ ان کی کتاب پڑھ کے مسلمان ہوئے. 10,000 امریکن تو ان کے ہاتھ میں مسلمان ہو چکے. ہم کیوں خلاف ہو جاتے ہیں لوگوں کے جو سوچتے ہیں؟ اصل میں چونکہ انہوں نے مدرسہ سسٹم کے خلاف بغاوت کی, اور وہ بڑے سافٹ طبیعت کے تھے.
میں تو بالکل ایک ہارڈ لائنر ہوں, مجھے تو آپ کہہ سکتے ہیں وہ تو اتنے نرم مزاج تھے, لیکن اس وقت ان کو اندازہ ہو گیا کہ ہماری امپائرز جو ہے نا خطرے میں آ گئی ہیں. یہ کرٹیکل تھنکنگ لوگوں کو سکھا رہا ہے. دیکھیں انہوں نے حنفی ہوتے ہوئے فقہ حنفی کے کئی مسائل کے اوپر قرآن و سنت کی روشنی میں گرفت کی اور کہا کہ یار یہ آپ کس طرف لے گئے, مثلا جرابوں کے مسئلے پہ انہوں نے کہا کیا اللہ تعالیٰ اس چیز میں امت کو ڈال رہا ہے کہ جراب کی موٹائی کتنی ہو, یہ کس مٹیریل کی بنی ہو, یا اللہ آپ کو ایک آسانی دینا چاہتا ہے کہ یار سردیوں میں پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں, ایک بار وضو کر کے پہن لو, 5 نمازوں تک کر لو مسا, اور مسافر ہو تو کر لو. میں ٹھیک ہوں. ہاں نہیں وہ تو, یہ تو احادیث بھی ہیں. جورب عربی کا لفظ ہے. جامعہ ترمذی میں خفین چمڑوں کی موزوں کی حدیثیں الگ ہیں اور جرابین اس کی الگ ہیں. اہل حدیث بھی مانتے ہیں, علماء عرب بھی مانتے ہیں, لیکن یہاں پہ لیکن مودودی صاحب کو میں اس لیے کریڈٹ دے رہا ہوں کہ وہ حنفی ہوتے ہوئے انہوں نے کہا یار یہ تم لوگوں نے کون سا دین بنا دیا. اور ترمذی میں امام ترمذی نے نقل کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی ڈیتھ جس مرض میں ہوئی ہے نا, انہوں نے جرابیں پہن کے مسح کیا اور انہوں نے کہا یہ میں اعلانیہ کر رہا ہوں کہ میں اپنے اس فتوے سے رجوع کر رہا ہوں کہ صرف چمڑے کے موزوں پہ ہوتا ہے, آج میں یہ توبہ کر کے مر رہا ہوں. وہ توبہ کر کے مرے, ان کو ابھی تک توبہ نہیں نصیب ہوئی. یہ ترمذی میں لکھا ہوا ہے. ایک ایسا مشورہ جو کہ آپ کے خیال میں امت کو ملنا چاہیے, امہ مسلمین کو ملنا چاہیے, علماء کو ملنا چاہیے کہ ہم راہ راست پر آ جائیں, کیا ہوگا؟ یہ جی نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابت شاہی کوئی نہیں, اپنے اپنے بزرگوں سے دستبردار ہو جائیں. اور نبی علیہ السلام, یہ مشورہ ہے جی, یہ مشورہ ہے. اچھا اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہے؟ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور, یہ ہے اس کا وے. اس میں کلاسیکل بابیں شامل نہیں کرتے. نہیں ظاہر ہے جی, ہم تو تنزیہ کہہ رہے ہیں نا جناب, ہم ان بابوں کے ماننے والے ہیں جو کتابوں کے ماننے والے. جی جی, امام بخاری, امام مسلم یہ ہمارے بابے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے صحابہ اکرام ہمارے بابے ہیں, خلفائے راشدین, اہل البیت. جو ان سے ٹکرائے وہ تو شاہی کوئی نہیں. انہوں نے ہمیں پڑھایا تھا نا کہ بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال ہو, ایک صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک نہیں ہے, کہتے تھے نا. تو یہ تو اس سے بہت سافٹ جملہ ہے کہ نبی کے جیسا ہے کوئی نہیں, بابت شاہی کوئی نہیں. یہ تو کہتے تھے صحابی کے گھوڑے کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بلکہ اس کے قدموں کی خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابت شاہی کوئی نہیں. اور مجھے کہتے ہیں بابوں کی توہین کر رہے ہیں. توہین تو تم نے پچھلے 1200-1300 سال سے میں سکھائی ہوئی تھی, آج اسی سے مکر گئے.